اللہ 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 صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں۔ عقائد و عبادات مرتب مفتی محمد صدیق ہزاروی سعیدی الازہری، سابق شیخ الحدیث، جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور۔ ترتیب جدید شکور احمد ضیاء سیالوی۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ ٹاپک نمبر 3، انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں عقائد۔ سوال نمبر 1، نبی کسے کہتے ہیں؟ الجواب، نبی اس بلند شان والے انسان کو کہتے ہیں جس پر اللہ عز و جل نے انسانوں کو سیدھی راہ بتانے کے لیے وحی نازل کی ہو۔ سوال نمبر 2، کسی شخص کے نبی ہونے کے بارے میں کیسے معلوم ہوگا؟ الجواب، اللہ عز و جل نبیوں کی پہچان کے لیے انہیں معجزے عطا فرماتا ہے، یعنی وہ ایسے عقل کو حیران کر دینے والے کام کرتے ہیں جو عام شخص نہیں کر سکتا۔ سوال نمبر 3، کیا نبی کے علاوہ کسی اور کو بھی معجزہ مل سکتا ہے؟ الجواب، ہرگز نہیں، معجزہ صرف نبی کا ہی ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4، وحی کسے کہتے ہیں؟ الجواب، اللہ عز و جل جو پیغام اپنے نبی کو بھیجتا ہے اسے وحی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کتنی ہے؟ الجواب، انبیاء کرام علیہ السلام کی حقیقی تعداد تو اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں، لیکن اندازاً ان کی تعداد 1,24,000 ہے۔ سوال نمبر 6، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک کیا ہے؟ الجواب، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سوال نمبر 7، دیگر چند نبیوں کے نام بتائیے۔ الجواب، قرآن کریم میں جن نبیوں کا ذکر ہے ان میں سے کچھ یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال نمبر 8، کیا سب نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ الجواب، جی ہاں، اگر کوئی شخص کسی بھی نبی کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، البتہ اب ان کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ سوال نمبر 9، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ الجواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 بروز پیر پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 10، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کب ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کب فرمایا؟ الجواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی نبی تھا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3609۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان 40 سال کی عمر میں فرمایا۔
سوال نمبر 11، کیا انبیاء کرام علیہم السلام سے کبھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ الجواب، ہرگز نہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام گناہ سے معصوم و محفوظ ہوتے ہیں، یعنی ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سوال نمبر 12، کیا انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کوئی اور بھی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے؟ الجواب، جی ہاں، فرشتے بھی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، مگر ان دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی گناہوں سے معصوم نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 13، انبیاء کرام علیہم السلام کا نام مبارک کیسے لینا چاہیے؟ الجواب، ہر نبی کا نام ادب و احترام کے ساتھ لینا چاہیے۔ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کا نام لیں تو علیہ السلام کہیں، اور جب اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، اور ایسے ہی آپ کا نام لکھتے وقت صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں۔ سوال نمبر 14، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کے ساتھ صرف صاد یا صاد لام عین میم یا SWA لکھنا کافی ہے؟ الجواب، ہرگز نہیں، بلکہ ایسا کرنا گناہ ہے، کیونکہ صاد یا صاد لام عین میم یا SWA درود پاک نہیں، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں۔ سوال نمبر 15، ایسا کرنا کیوں ضروری ہے؟ الجواب، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے وہ بخیل ہے۔ حوالہ ترمذی شریف، حدیث نمبر 3546۔ سوال نمبر 16، کیا یہ درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے؟ الجواب، جی ہاں، محبت سے درود پاک پڑھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سنتے ہیں اور ہر ایک سلام عرض کرنے والے کا جواب بھی دیتے ہیں۔ بحوالہ ابو داود، حدیث نمبر 2041۔ اس کے علاوہ اللہ عز و جل کی طرف سے فرشتے بھی مقرر ہیں جو ہر شخص کا درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچاتے ہیں۔ سوال نمبر 17، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیتے اور سنتے وقت انگوٹھے چومنے چاہیے؟ الجواب، جی ہاں، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگانا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرنے والے کی شفاعت کریں گے۔ بحوالہ المقاصد الحسنہ، حدیث نمبر 1019۔ سوال نمبر 18، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ الجواب، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جو شخص یہ کہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے وہ کافر ہے۔ سوال نمبر 19، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے عام انسان تھے؟ الجواب، جی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات بے مثل ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام اپنے جیسا بشر کہنا کفار کا طریقہ ہے۔ سوال نمبر 20، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثل جسم مبارک کی چند برکتیں بتائیے۔ الجواب،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثل جسم کی بے شمار برکتیں احادیث میں مذکور ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چند آدمیوں کے لیے تیار کیے گئے کھانے میں لعاب دہن ڈالا تو وہ کھانا کئی سو صحابہ نے پیٹ بھر کر کھایا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3875۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں شدید تکلیف تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈالا تو وہ فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3498۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس پانی ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ میں ہاتھ مبارک ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اور اس سے کئی سو صحابہ نے وضو کیا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3379۔ سوال نمبر 21، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ الجواب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا مالک بنا کر یہ اختیار دیا ہے کہ اسے جیسے چاہیں استعمال فرمائیں۔ سوال نمبر 22، اس پر قرآن کریم سے دلیل دیجیے۔ الجواب، قرآن کریم میں ہے انا اعطیناک الکوثر، سورۃ الکوثر آیت نمبر 1۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر خیر کثیر یعنی کہ تمام نعمتیں، خزانے اور بھلائیاں عطا فرما دی۔ بحوالہ حدیث بخاری حدیث نمبر 6207۔ سوال نمبر 23، اس پر حدیث پاک سے دلیل دیجیے۔ الجواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا اعطیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں دی ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3857۔ سوال نمبر 24، کیا انسانوں کے علاوہ باقی چیزیں مثلا جانور، درخت، سورج، چاند وغیرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے تابع یعنی پابند ہیں؟ الجواب، جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق کے رسول ہیں۔ بحوالہ مسلم شریف حدیث نمبر 523۔ اسی لیے ساری مخلوق اللہ عز و جل کی پیدا کردہ ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے تابع یعنی پابند ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو اشارے کے ساتھ 2 ٹکڑے کر دیا، سورۃ القمر۔ اور احادیث میں درختوں، جانوروں، پہاڑوں اور دیگر چیزوں کی فرما برداری کی کئی مثالیں مذکور ہیں۔ سوال نمبر 25، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم ما کانا و ما یکون ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ الجواب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ ہو چکا اور جو قیامت تک ہونے والا ہے سب چیزوں کا علم دے دیا۔ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ جانتے ہوں۔ سوال نمبر 26، اس پر قرآن کریم سے دلیل دیجیے۔
الجواب قرآن کریم میں ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، بحوالہ سورۃ النساء آیت نمبر 113۔ آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ عز و جل نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا۔ سوال نمبر 27، اس پر حدیث پاک سے بھی دلیل دیجیے۔ الجواب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمبا خطبہ دیا اور کائنات کے پیدا ہونے سے لے کر جنت اور دوزخ میں جانے تک کے سارے حالات بیان کر دیے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3020۔ نیز نبی عربی کا لفظ ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ ہے غیب کی خبریں بتانے والا۔ تو اگر نبی غیب کی خبر نہ جانتا ہو تو اسے نبی کیسے کہیں گے؟ سوال نمبر 28، قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ الجواب اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے طور پر اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، لیکن اللہ عز و جل جسے چاہے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ سوال نمبر 29، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ الجواب حاضر اس شخص کو کہتے ہیں جو موجود ہو، اور ناظر کا معنی ہے دیکھنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک قبر میں زندہ ہیں اور وہاں سے ساری کائنات کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہم اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت ہر جگہ موجود ہے۔ سوال نمبر 30، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زندہ ہونے پر دلیل دیجیے۔ الجواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1637۔ سوال نمبر 31، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے پر قرآن کریم سے دلیل بھی دیجیے۔ الجواب قرآن کریم میں ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، بحوالہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 46۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن سارے لوگوں کے کاموں کی گواہی دیں گے۔ بحوالہ سورۃ النساء آیت نمبر 41۔ اور گواہی تب دے سکتا ہے جب اس نے سارا واقعہ دیکھا ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، تبھی تو گواہی دیں گے۔ سوال نمبر 32، اس پر احادیث مبارکہ سے دلائل دیجیے۔ الجواب حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے بھی قیامت کے دن ملنے والے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6218۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے میرے سامنے دنیا کو پیش فرمایا تو میں اسے اور قیامت تک اس میں ہونے والی تمام چیزوں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔
بحوالہ کنز الامال حدیث نمبر 31810 بحوالہ طبرانی حلیہ۔ سوال نمبر 33، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا جائز ہے؟ الجواب، جی ہاں بالکل جائز ہے، کیونکہ ہر نماز میں تشہد کے اندر نمازی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کے سلام عرض کرتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے غیب کی خبریں دینے والے، آپ پر سلام ہو اور اللہ عز و جل کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ نیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب کسی مشکل میں ہوتے تو یا محمد یا رسول اللہ پکارنا شروع کر دیتے تھے۔ سوال نمبر 34، اس کی مثال دیجیے۔ الجواب، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب مسلمہ کے ساتھ جنگ ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا شعار یعنی پہچان کا نعرہ تھا یا محمد۔ بحوالہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 324۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ حلب کے موقع پر جب مشکل پیش آئی تو حضرت کعب بن زمرہ رضی اللہ عنہ جو کہ کمانڈر تھے نے یا محمد یا رسول اللہ مدد فرمائیے کے نعرے لگانے شروع کر دیے تو اللہ تعالی نے فتح عطا فرمائی۔ بحوالہ فتوح شام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 240۔ سوال نمبر 35، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا مانگنا جائز ہے؟ الجواب، جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ دعا مانگنے کے بعد یوں کہنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1385۔